آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کا جائزہ لینے والے ہیں جس نے لفظی طور پر دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ 1453 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا شاندار اور حیران انگیز تاریخی کارنامہ تھا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس واقعے کے وسیع پیمانے کو سمجھنے کے لیے ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ ایک طرف زوال کا شکار رومن سلطنت کے صرف 7,000 تھکے ہارے محافظ تھے، اور دوسری طرف ابھرتی ہوئی عثمانی سپر پاور کے 80,000 فوجی اور 320 بحری جہاز۔ یہ فرق واقعی حیران کن ہے۔ پہلا حصہ، ناقابل تسخیر شہر۔ قسطنطنیہ کا دفاع کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ شہر خندقوں اور مضبوط دروازوں کے ایک خوفناک 12 میل طویل نیٹ ورک سے گھرا ہوا تھا، جسے تھیوڈوسیائی دیواریں کہا جاتا تھا۔ انہی دیواروں نے صدیوں تک عربوں، صلیبیوں اور بلغاروں جیسے طاقتور حملہ آوروں کو کامیابی سے روکے رکھا تھا۔ یہ ایک طرح کا حتمی دفاعی معاملہ تھا۔ لیکن ان ناقابل تسخیر دیواروں کے پیچھے کی حقیقت کافی مختلف تھی۔ جنگوں اور بدعنوانی نے شہر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ 12ویں صدی میں جہاں 4 لاکھ لوگ آباد تھے، اب وہاں صرف 50,000 افراد باقی تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ شہر کی وسیع حدود کے اندر کھیت اور میدان بالکل ویران پڑے تھے۔ دوسرا حصہ، ماسٹر پلان اور دیو ہیکل ہتھیار۔ اس بظاہر ناقابل شکست قلعے کا سامنا 21 سالہ سلطان محمد ثانی کر رہے تھے، اور ان کا ماسٹر پلان کمال کا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے سربیا اور ہنگری کے ساتھ امن معاہدے کر کے اپنی سرحدیں محفوظ کیں، پھر نئے ٹیکس لگا کر اور تجارت پر کنٹرول حاصل کر کے اس بے پناہ جنگی مشینری کے لیے فنڈز اکٹھے کیے، اور آخر میں محاصرے کے لیے نئے قلعے تعمیر کیے۔ ایک بہترین اور کثیر الجہتی حکمت عملی۔ اس ساری فوجی تیاری کا مرکز ایک دیواہیکل توپ تھی جس سے بیزیلیا کہا جاتا تھا۔ اس کا سائز جان کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ 24 فٹ لمبی اور 20 ٹن وزنی۔ اسے صرف اپنی جگہ پر لانے کے لیے 90 بیلوں اور 400 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس توپ کو بنانے والے انجینئر اوربان نے سب سے پہلے اپنی خدمات بازانتینی شہنشاہ کو پیش کی تھیں، لیکن شہنشاہ کے پاس اسے دینے کے لیے سونا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ عثمانیوں کے پاس چلا گیا اور بڑے اعتماد سے دعویٰ کیا کہ وہ ان توپوں سے بابل کی دیواریں بھی گرا سکتا ہے۔ مگر اس ابتدائی بارودی ہتھیار کی زمینی حقیقت کافی خوفناک اور سست تھی۔ یہ توپ دن میں مشکل سے 3 سے 7 گولے داغ سکتی تھی۔ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے گرم زیتون کا تیل چاہیے ہوتا تھا، اور اس کے پیچھے ہٹنے کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اسے چلانے والے بعض اوقات خود ہی اس کے نیچے کچلے جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ سست رفتاری محافظوں کو اگلی گولہ باری سے پہلے دیواروں کی مرمت کا وقت دے دیتی تھی۔ آخرکار محاصرے کے دوران یہ توپ خود ہی پھٹ گئی۔ تیسرا حصہ، خشکی پر چلنے والے بحری جہاز۔ بھاری توپوں کے باوجود شہر کا سمندری دفاع اتنا مضبوط تھا کہ محاصرہ رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بازنطینیوں نے اپنی بندرگاہ کو ایک بہت بڑی اور بھاری زنجیر سے بند کر رکھا تھا۔ یہ اس دور کی حتمی اینٹی ایکسس ٹیکنالوجی تھی جس نے عثمانی بیڑے کو کامیابی سے باہر روکے رکھا اور جنیوا کے چند سپلائی جہازوں کو اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ اگر ہم اس 53 دن کے محاصرے کی ٹائم لائن کو دیکھیں تو 20 اپریل کو بندرگاہ میں داخل ہونے میں ناکامی عثمانیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، لیکن صرف 2 دن بعد 22 اپریل کو انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ واقعی انجینئرنگ کا ایک ایسا کمال ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ سلطان محمد نے رات کے اندھیرے میں گلاٹھا کے پار لکڑی کے تختوں پر چکنائی لگا کر تقریباً 70 بحری جہازوں کو خشکی کے راستے گھسیٹنے کا حکم دیا۔ ذرا تصور کریں، انہوں نے اس بھاری زنجیر کو مکمل طور پر بائی پاس کر دیا اور جہازوں کو سیدھا بندرگاہ کے پانیوں میں اتار دیا۔ چوتھا حصہ، سکوت اور خوف۔ اچانک اپنے ہی محفوظ سمجھے جانے والے بندرگاہ کے اندر دشمن کے جہازوں کو دیکھ کر شہر بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کٹ گیا۔ سلطان محمد نے تھکے ہوئے محافظوں کو خشکی اور سمندر کے محاذوں پر الجھا کر بے وقت حملہ کیا۔ مسلسل حملوں کے بعد ایلیٹ ینیچیری دستوں نے آخری دھاوا بولا، اور 29 مئی کو وہ تاریخی دیواریں بالآخر ٹوٹ گئیں۔ روایت ہے کہ شہنشاہ قسطنطین خود اس آخری جنگ میں کود پڑے۔ اس ناممکن واقعے کے رونما ہونے کے صدمے نے دونوں طرف انتہائی خوفناک پیشن گوئیوں کو جنم دیا۔ 1100 سال پرانی سلطنت کا زوال کوئی عام بات نہیں تھی۔ لوگوں نے اسے لفظی طور پر دنیا کے خاتمے کی نشانی سمجھا۔ بازنطینی ماننے لگے کہ سلطان محمد دجال ہے، جبکہ عثمانیوں میں یہ امید جاگی کہ اب آخری وقت کے لیے مسیحا آنے والا ہے۔
قیامت کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ 5واں حصہ، ایک سلطنت کے مرکز کی تعمیر نو۔ لیکن دنیا کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اس کے بجائے اس جنگ زدہ شہر کو تیزی سے ایک عظیم الشان، منظم اور باقاعدہ اسلامی دارالحکومت میں تبدیل کیا جانے لگا۔ قدیم گلیوں کے نقشے کو استعمال کرتے ہوئے نہایت وسیع عمارتوں کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ بلو پرنٹ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف مسجدیں نہیں بلکہ ہسپتال، مدرسے اور سماجی سرگرمیوں کے مکمل مراکز تھے۔ اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ سخت تعمیراتی اصول ایک شاندار بصری حقیقت میں بدلے۔ جڑے ہوئے محراب، کھڑکیاں اور دوہرے پورٹیکوز اس منفرد عثمانی طرز تعمیر کی حتمی پہچان بن گئے۔ شہر کا نیا منظرنامہ بالکل بدل گیا۔ پینسل کی طرح پتلے مینار، بڑے مرکزی گنبد، کیوسک، عوامی غسل خانے اور کثیر المنزلہ لکڑی کے مکانات، یہ شہری تبدیلی، پیمانے اور ہم آہنگی کا ایک ایسا شاندار نمونہ بن گئی جس نے ایک ایسی تعمیراتی شناخت کو جنم دیا جو جلد ہی بوسنیا سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیل گئی۔ 6واں حصہ، وہ محاصرہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اب ذرا شہر کی گلیوں سے باہر نکل کر عالمی منظرنامے کو دیکھتے ہیں۔ اس ایک محاصرے نے ایک بہت بڑے بٹرفلائی ایفیکٹ کو جنم دیا۔ قسطنطنیہ سے فرار ہونے والے اسکالرز اپنے ساتھ علم مغرب کی طرف لے گئے، جس سے یورپ میں اطالوی نشاط الحسانیہ کا آغاز ہوا۔ سلک روڈ کی بندش نے یورپی طاقتوں کو سمندر کا راستہ تلاش کرنے پر مجبور کیا، جس سے غیر ارادی طور پر نئی دنیا دریافت ہو گئی، اور اسی دوران بحیرہ روم پر عثمانیوں کا مکمل بحری غلبہ قائم ہو گیا۔ آخر میں یہ ساری داستان ہمیں ایک انتہائی اہم اور گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر بازنطینی شہنشاہ کے پاس اتنی رقم ہوتی کہ وہ اس باغی توپ ساز کی فیس ادا کر سکتا، تو کیا آج کی جدید دنیا واقعی ویسی ہی ہوتی جیسی ہم اسے جانتے ہیں؟ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ کی پوری ٹائم لائن ایک زوال پذیر سلطنت کے خالی خزانے اور بارود کے ابھرتے ہوئے دور کے آغاز پر کس قدر انحصار کر رہی تھی۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ غور و طلب رہے گا۔